صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ دوستو اور اسلامی بھائیوں، اب تک جو دروس ہوئے ہیں ان کا موضوع تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت اور اہمیت۔ آج کا درس ہوگا انشاءاللہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط کیا ہیں، وہ کون سی شرطیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہی آدمی معروف کا حکم دے سکتا ہے اور منکر سے روک سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت ہے، سب سے پہلی شرط ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی علم، جانکاری۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص معروف کا حکم دینے جا رہا ہے، منکر سے روکنے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ معروف ہے کیا چیز، منکر ہے کیا چیز۔ اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر معروف کس کو کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر منکر کس کو کہا گیا ہے، شریعت کی نگاہ میں معروف اور منکر کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جس کام کی ترغیب دلائی گئی ہے، قرآن اور حدیث میں جس کام کی تعریف کی گئی ہے، قرآن حدیث میں جس کام کو پسند کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث میں جس کام پر اجر اور ثواب بتایا گیا ہے، وہ معروف ہوگا۔ اور قرآن و سنت کے اندر جس چیز سے منع کیا گیا ہوگا، جس چیز کا نقصان بتایا گیا ہوگا، جس کام کی مذمت کی گئی ہوگی، جس کام پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہوگا، جس کام پر وعید سنائی گئی ہوگی، چاہے وہ کام چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے اس کام کا تعلق حقوق و لباس سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو، وہ کام منکر کہلائے گا۔ تو معروف اور منکر کا علم ہونا چاہیے، اور معروف اور اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ معروف اور منکر قرآن اور حدیث کے اندر کیا ہے۔ معروف اور منکر کو طے مزاج نہیں کرے گا بلکہ شریعت کرے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے سوجھ بوجھ کے ساتھ میں بھی بلاتا ہوں اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میری پیروی کرتے ہیں، جو میرے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہو، اس کے اندر سوجھ بوجھ ہونا چاہیے، اس کے اندر اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس چیز کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، وہ چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، وہ راستہ، وہ بات قرآن و سنت کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، باب العلم قبل القول والعمل۔
باب العلم قبل القول والعمل، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے اس کی جانکاری ہو، اس کا علم ہو۔ اور اس باب کے تحت، اس باب کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس عقیدے سے پہلے اس کی جانکاری اور اس کا علم ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ معروف کو جانیں، وہ بھلائی کو جانیں کہ بھلائی ہے کیا چیز اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، نہ کہ اپنی نظر میں۔ اپنی نظر میں کوئی چیز بھلائی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیز قرآن و سنت کی نگاہ میں بھلائی نہ ہو، اور جو چیز اپنی نگاہ میں برائی ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت کی نگاہ میں وہ چیز برائی ہو۔ لہذا اس بات کی جانکاری بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن و سنت نے کس چیز کو معروف کہا ہے، کس چیز کو بھلائی کہا ہے، کس بات کو منکر بتایا ہے، کس بات کو برائی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو میدان دعوت و تبلیغ میں اترنے سے پہلے معروف اور منکر کی جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ઇસ્લામિક લેટેસ્ટ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવીને નોટિફિકેશન ઓન કરીને શેર કરો, લાઈક કરો। જઝાકલ્લાહુ ખૈર।